دو قدم آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سبحان گزار بقر سلونی و سرور مطلبی ابن ام نبی بلند ترین سلام. وجہ ہے کہ بات شروع کی جائے. آج میرا دل ہے کہ آپ کو وہ خطبہ سنایا جائے جو 13 سال کے شہزادے نے حضرت قاسم ابن حسن مجتبیٰ نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا. بہت شکریہ. آپ تعاون ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم نئے نئے موضوعات لے کر آئیں. اگر آپ تعاون نہیں کریں گے برسر ممبر کیا ہم جیسے نوجوان محنت کرنا چھوڑ دیں. جب کتاب پڑھی جائے محنت کر کے آگے آیا جائے تو لفظوں کی اجرت نہ ملے نا پھر دل دکھ جاتا ہے انسان کا. یاد رکھیے گا 13 سال کا شہزادہ ہے, حیدر کرار کا پوتا ہے, رگوں میں عام خون نہیں ابو طالب کا ہے. اب جیسے ہی شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کے میدان میں آیا, یاد رکھیے گا شہزادے کا 13 نعوذ باللہ میں لفظ دان کر سکتا ہے ذات دیکھ پڑ جاتا ہے تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں. 13 سال کا بچہ ہوتا کتنا. جب حضرت قاسم کو حضرت عباس نے بٹھایا نا گھوڑے پر تو پاؤں رکابوں تک نہیں آتے تھے, تو رکابوں کو گرا لگا کے چھوٹا کیا گیا. اب 13 سال کا جب شہزادہ 9 لاکھ کے مقابلے میں آیا تو 9 لاکھ دے کر کہتا ہے کیا حسین کے پاس نوجوان ختم ہو گئے, کیا آپ بچے ہمارے مقابلے میں آئیں گے. لیکن جانتے نہیں تھے کہ وقت کا علی آ رہا ہے. بہت شکریہ. آپ کو سلام. قاسم کے استاد کا نام ہے عباس. جیسے شہزادہ میدان میں آیا 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلا فکرہ کہا. فرمایا انی انا القاسم من نسل علی. فرمایا میں قاسم ہوں علی کی نسل سے ہوں. پھر کیا فرمایا اگلا جملہ سنیں. فرمایا نحن و بیت اللہ اولا بالنبی. فرمایا قسم ہے بیت اللہ کی ہم نبی کے قریبی ہیں. پہلے علی کا تعارف کروایا پھر رسول کا تعارف کروایا. فرمایا نسل علی سے ہوں ہم نبی کے قریبی ہیں. اگلا جملہ سنیے حلالی اور موالیوں کے لیے. پھر فرمایا من شمر ذل جوشا فبنا دائیو. فرمایا آج قاسم ان کے مقابلے میں آیا ہے جو حرام زادوں کا جھنڈ ہے, جن میں ایک شمر ذل جوشن ہے, جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. اللہ کو سلامت رکھے. 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 13 سال کا شہزادہ علی بن ابی طالب کا پوتا فرماتا ہے میں نسل علی سے ہوں ہم رسول کے قریبی ہیں. دنیا کو بتا دیا. دنیا والوں یاد رکھنا جو نسل علی سے ہو رسول کا قریبی ہو جو بھی اس کے مقابلے میں آ جائے حرام زادہ ہوتا ہی وہی ہے. اللہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. مل کے بدرین اللہ حیدری. 9 لاکھ نے دیکھا ہم تو بچہ سمجھ رہے تھے. حسین کیسے کیسے مخلوق کو اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے میں لے آئے. چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی بڑی باتیں. پھر شہزادے نے اگلا جملہ پڑھا. اس سے پہلے کہ میں بھی پڑھوں ساری وہ بات دائیں بائیں ہو جائے وقت اتنا ہے ہی. حضرت قاسم فرماتے ہیں اے شامیوں اے کوفیوں اے غلاظت کی پیداواروں اے شجرہ خبیثہ کی اولادوں, تم ان کے مقابلے پہ آ گئے ہو جو شجرہ طیبہ کے وارث ہیں. بہت شکریہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. جب انہوں نے دیکھا یہ کر کیا رہا ہے شہزادے نے جملے کو پھر بدلا. 9 لاکھ کی تو نیندیں اڑ چکی تھی.
چھوٹا سا بچہ کہ کیسے کیسے دعوے کر رہا ہے، کیسے کیسے رقص پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ قاسم دیکھ رہا میرے چچا حسین کے دائیں جانب جنات کی فوجیں، بائیں جانب ملائکہ کی قطاریں۔ جب انہوں نے سنا بدن کانپے، حسین کے پاس جنات کی فوجیں، ملائکہ کی قطاریں، یہ ہم پہ حملہ کریں گے، دکھتے بھی نہیں گے۔ حضرت قاسم دیکھا نہیں ڈر رہے ہیں، تو تھا رسول کا بیٹا، علی کا پوتا۔ فرمایا کہ میں تمہیں خبر دے دوں، نہ تو آقا حسین فرشتوں کو اذن دیں گے کہ وہ تمہارے مقابلے میں آئیں، نہ جنات کو حکم دیں گے وہ تم سے جنگ کریں۔ لیکن ایک بات سن لو، فرشتے اور جنات اسی انتظار میں ہیں کہ رسول کا نواسا آنکھ کا ہلکا سا اشارہ کرے، رسول کی ملکے چمکنے سے پہلے وہ تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ اب سنا بدن کانپے، شمر آ گیا ہے۔ اس نے کہا قاسم اگر جنات کی فوجیں ہیں، ملائکہ ہیں، تو حسین تو اذن دے گا نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ جنگ کریں، تو پھر حسین کے پاس کون سی طاقت ہے کہ وہ 9 لاکھ کے مقابلے میں آ گئے۔ حضرت قاسم کے چہرے کے تیور بدلے، اب لہجہ قاسم نے حیدر کرار کا لہجہ۔ فرمایا شمر سن لے، جو حسین کے پاس طاقت ہے اور قوت بازو ہے حسین کا، وہ کوئی اور نہیں، میرا استاد عباس ہے۔ بہت شکریہ سید آپ سلامت رحمٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ ارے اتنا جملہ فرمایا۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں اگر بات از غدیر تم لوگ میرے دادا علی کی ولایت پہ قائم ہو جاتے تو آج ہم تمہارے مقابلے پہ نہ آتے۔ نہیں لفظ میں بول آپ سمجھے، جب رسول نے غدیر میں فرمایا تھا میرے بعد تمہارا حاکم علی ہے، خلیفہ علی ہے، میرا جانشین علی ہے، وصی علی ہے، لوگ چھوڑ کر کسی کو لے آئے۔ تو جو ہے اب ممبر کی سیڑھیاں ہوتی 4 یا آج کے دور میں آپ کربلا جائیں، قبر مقدس جائیں، مشہد المقدس جائیں، جہاں پہ بھی جائیں، ہر حرم کے اندر جو مساجد ہے نا ان کی سیڑھیاں کتنی ہیں، 1 2 3 مسجدوں کی سیڑھیاں۔ اندر جائیں جو ممبر لگے، ممبر لکڑی کے ممبر نہیں ہوتے، کم جگہوں پر لکڑی کے ممبر، زیادہ تر پتھر کے ممبر، اور سیڑھیاں کتنی ہیں 25 30 اتنے اونچے ممبر آج کے دور میں، کیونکہ جب حرم میں ہجوم ہوتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں ہجوم ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا سب سے اونچا کرے۔ لیکن پرانے وقتوں میں یوں تھا نہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں، ممبر کی سیڑھیاں 3 4 ہوا کرتی تھیں۔ جب اللہ کے رسول نے بظاہر دنیا سے پردہ کی، جو پہلے خلیفہ بنے انہوں نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں پہ رسول کے قدم تھے، جب دوسرے بنے اس نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں پہلے کے قدم، تیسرے بنے اس نے کہا میں وہاں جہاں پہ دوسرے کے قدم۔ ممبر کی ہو گئی سیڑھیاں ختم، باری آ گئی حیدر کرار کی۔ علی فرماتے ہیں کہ میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے طرح طرح کے لوگ آئے، مستورات آئے، بوڑھے آئے، ضعیف آئے، جو چل نہیں سکتے تھے وہ اپنے نوجوان بیٹوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے۔ علی فرماتے دنیا والے سمجھ رہے تھے ممبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم، علی کھڑا کھڑا ممبر کے قریب ہو کے بیعت لے کے گھر کو چلا جائے گا۔ علی فرماتے دنیا حیران پریشان سرگردان تب ہوئی جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، میں نے دوسری پہ بھی قدم رکھا، تیسری پہ بھی قدم رکھا، میں اس جگہ پہ بیٹھا جہاں پہ اللہ کے رسول بیٹھتے تھے۔ علی کہتے پروردگار تیرا شکر ہے آج حق اپنے اصل مقام پہ بیٹھا۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بندہ چلتا قریب اس نے کہا یا علی یہاں پہ وہ نہیں بیٹھا، وہ نہیں بیٹھا، وہ نہیں بیٹھا، آپ تو ہی نے رسالت کر رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے جہاں پہ اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں۔ مصطفیٰ کے وسیع کے چہرے پہ سرخی جلال آیا۔ علی فرماتے تو اس لکڑی کے پھٹے کو رو رہا ہے، اس دن مر گیا تھا جس دن میں مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت توڑتا رہا۔ بہت شکریہ۔ اس لیے حضرت قاسم فرمایا اگر بات از غدیر میرے دادا علی کی ولایت پہ قائم رہتے تو آج ہم تمہارے مقابلے پہ نہ آتے۔ اچھا بڑے دعوے کے
وقت ہوتا تو پورا خطبہ پڑھا جاتا. ابن سعد اپنے خیمے سے باہر آیا. اس نے کہا عورتوں کا جھنڈ اکٹھا کرنا ہے، کوئی مقابلے پہ جاتا کیوں نہیں؟ اس کا جواب دیتے کیوں نہیں؟ وہ کہاں کہ شام کے بڑے بڑے بہادر، جب شام کا نام ہے جو ارزق تھا، اس کے بارے میں روایات میں کہ اس کے پاس جو نیزہ ہوا کرتا تھا، وہ نیزہ اگر کسی پتھر پہ مارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایک وقت میں 1000 بندے کے ساتھ جنگ کرتا. یہ صاحب ابن صاحب تو نے شام کے نوجوانوں کو للکارے. اس نے کہا تمہاری بہادری کس کام کی؟ بچے کے مقابلے میں جاتے کیوں نہیں؟ ایسا کہتے کہ ابن صاحب میں ایک وقت میں تنہا 1000 بندے سے لڑتا تھا، بچے کے مقابلے میں جانا، اس سے صرف کلام کرنا میری توہین ہے بہادری. جب اتنا جملہ کا شہزادہ قاسم نے جملے کو پھر پڑھا، فرمایا کہ ابن سعد اگر تیرے پاس کوئی مرد ہے تو اسے بھیج میرے مقابلے پہ. تیرے سامنے بچہ نہیں، حیدر کرار کا پوتا کھڑا ہے. بہت شکریہ، آپ کو سلامت کیجیے. ہزاروں برس جو عرصت تھا وہ تو گیا نہیں. اس کے 4 بیٹے تھے. پہلے بیٹے کو لے جائے اس کے مقابلے میں. اس نے کہا بابا آپ کے بعد ملک شام میں ہم آپ کے 4 ہی تو بیٹے جو سب سے زیادہ بہادر، ہم اس کے مقابلے میں جائیں ہماری توہین ہے، لوگ کیا کہیں گے، چھوٹے سے بچے کو مارا. فرمایا مقابلے میں جا کر میں کیا تجھے. اس نے نیزہ لے کر جیسے ہی نکل رہا تھا، اب یاد رکھیں حضرت عباس ٹیلے پہ کھڑے تھے. عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا بیٹا قاسم تو میرا شاگرد ہے، شکار تیری جانب آ ہے، شکار بچ کے جانے نہ پائے. اتنا جملہ کہنا تھا کہ نیزہ لے کر آگے آیا. قاسم نے ایک وار سے نیزے کے 2 ٹکڑے کیے، 2 قدم پیچھے ہٹا، گھوڑے پہ بیٹھے. اب اس کے سر پہ تھا خود، وہ سمجھتے ہیں تلوار کے وار لگے تو سر بچ جائے، لوہے کا. شہزادے قاسم کو اس کے خون سے نکلے ہوئے اس کے بال نظر آئے. اب جملہ میرا پھر سن لیجیے. میں نے شروع میں کہا شہزادے کا قد چھوٹا تھا، 13 سال کا بچہ ہوتا کتنا ہے، لیکن ہے علی. حضرت عباس نے گرا لگائی، پاؤں رکابوں میں آئے. اب 13 سال کے بچے کے ہاتھ ہوں گے کتنے؟ جو مقابلے پہ آئے ہیں شام کا جنگجو بہادر. جیسے ہی زلفیں اس کی دیکھی نا، بال دیکھی، 13 سال کے علی نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اس کی زلفوں میں ڈالا. اب 9 لاکھ سمجھ رہا تھا قاسم بچہ ہے. جیسے ہی کلائی میں بالوں کو لپیٹنا شروع کیا، قاسم نے اپنے ہاتھ کو جیسے جیسے بلند کیا، ارزق کا بیٹا ہوا میں اٹھتا چلا گیا. قاسم نے لہراتے ہوئے 9 لاکھ کے سامنے پھینکا. ابھی سنبھلا نہیں تھا، قاسم نے وار کیا کہ درمیان سے رکھ کے چیر دیا. بہت شکریہ. دوسرا بیٹا ہے. اب یاد دیکھیے گا جو نیزہ ہوتا ہے اس کی انیف ہوتی ہے. انیف دیکھیے آپ، جو اس سائڈ پہ لوکے ہوتے ہیں. اگر مارنے والا مار لے کسی کو تو وہ پسلیوں میں پھنس جاتا، نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں. اب دوسرا جب اس کا بیٹا ہے نیزہ لے کے حملہ کرنے کے لیے، اس نے انیل کو آگے بڑھایا قاسم کو مارنے کے لیے. قاسم نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان انیل کو پکڑ لیا. آج تک آپ کو فضائل سنائی نہیں گئے، غلطی آپ کی، غلطی ہماری پڑھنے والوں. ہم نے سنائے ہوتے، آپ نے سنے ہو، بات یہاں مل جانی تھی. اب شہزادے نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان انیل کو پکڑا، دبایا. اب زمانہ کہتا ہے کہ حیدر کرار نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اڑایا. کیسے؟ شہزادے قاسم نے علی کو پکڑ کر جیسے ہی ہوا میں بلند کرنا شروع کیا، اس کے بیٹے نے نیزے کو زور سے تھام کے رکھا تھا. صرف نیزہ ہوا میں نہیں آیا، حضرت کا بیٹا بھی ہوا میں آیا. قاسم نے کہا دیکھ لو میرے دادا نے ایسے اڑایا تھا. بہت شکریہ. خالقان کو سلامت کیجیے. ہزاروں پیسے. اب اس کا بھی کام تمام کیا. اب تیسرا بیٹا تھا ایسا، وہ آیا کس انداز میں، اس کے ہاتھ پرچم تھا شام کا، اس کے قبیلے کا پرچم لے کر آیا. شہزادہ قاسم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا کہ اسی پرچم سے مارا. عباس کے پرچم کے سامنے دوسرا پرچم.
اب جیسے مقابل بھی آپ یاد رکھیے گا، جس نے علم دیکھا جس سمت ہوا ہو، اللہ آپ کو سلامت، ہوا اگر اس رخ کی ہے، اگر اس رخ کی ہے، جس رخ کی ہوا تھی قاسم اس جانب بڑھے، اپنے گھوڑے کو چکر دینا شروع کیا، ارزق کا تیسرا بیٹا پرچم تھام کے تلوار لے کر پیچھے پیچھے گھوڑے کے تعاقب کرنے لگا کہ پیچھے سے وار کروں۔ اب پرچم جس سے ہوا تھی، پرچم کا رخ اس جانب، ایک لمحے کے لیے قاسم نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، ارزق کے بیٹے نے اپنا گھوڑا موڑا، جو پرچم لے کر آیا تو اس کے چہرے پہ آیا۔ اب جیسے چہرے پہ آیا، ٹیلے سے حضرت عباس علیہ السلام دیکھ رہے تھے، فرمایا قاسم تو عام بچہ نہیں، تیری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ میرے بچے یاد رکھنا، جب تیرا دادا خیبر میں آیا، اس نے درمیان سے رکھ کے مرحب کو چیرا تھا۔ میرے بچے ایسا حملہ کرنا انہیں مرحب یاد آ جائے اور وار ایسا کرنا حیدر کرار یاد آ جائے۔ قاسم نے ایسا وار کیا، درمیان سے رکھ کے بھی چیرا، ایک حصہ ادھر گر گیا، دوسرا ادھر گر گیا۔ بہت شکریہ، خالق آپ کو سلامت رکھے۔ جب 3 بیٹے مارے گئے، 13 سال کا شہزادہ، بڑے بڑے جان بزرگ، جو آخری بیٹا تھا سب سے بہادر تھا، نہ گھوڑے پہ بیٹھا، نہ تلوار لی، نہ نیزہ لیا، خالی ہاتھ۔ نعوذ باللہ، اس نے کتاب میں لفظ لکھے گستاخانہ لہجے میں، اس نے نبی اور علی کے بارے میں کوئی ایسے لفظ کہے جو شایان شان میں کہہ نہیں سکتا۔ جب شہزادہ قاسم علی اور نبی کی توہین، فرمایا اگر تم مرد ہے تو تلوار لے کر آ۔ یہ مجموع میں چھپ کے، جھنڈ میں چھپ کے عورتیں کلام کرتی ہیں، اب لے کر آیا تلوار۔ حضرت قاسم نے سب کو مارا تلوار کے ساتھ۔ جب یہ آیا تلوار استعمال کی، تلوار نیام میں ڈالی، نیزہ پکڑا۔ اب انی یاد ہے، جہاں پہ ٹک جائے کھینچ لیتی ہر چیز۔ اب جیسے ہی ارزق کا چوتھا بیٹا قریب آیا، تلوار سے وار کرنے لگا، شہزادے نے نیزہ ہاتھ میں تھاما، اس کے منہ میں نیزہ مارا۔ انی جو تھی اس کی زبان کے ساتھ اٹک گئی، جس زبان کے ساتھ اس نے نبی اور علی کی توہین کی، شہزادے نے اس کی زبان کھینچ کے کربلا کی زمین پہ پٹکی اور کہا دنیا والے جان لو، جو زبانیں علی اور نبی کے خلاف بولیں گی ہم آل محمد کھینچ کے رکھ دیں گے۔ خدا کی قسم، ابھی جوڑے پھول سے آئے ہوں پڑھ کر، سید تقریباً یہاں تک آنے کے لیے مجھے 45 منٹ، پوری جنگ پڑھ کے بہت مختصر کر کے پڑھا، کیونکہ وقت کام ہے، بات زیادہ ہو جائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ایک لفظ آیا نہیں کیا، آخری بچہ ارزق، سب سے بڑا بہادر جنگ جو اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، تلوار کے ساتھ کہتا ہے ارزق کہاں کا ارادہ؟ قتل کرنے جا رہا۔ اس نے کہا بھی تو نے کہا تھا تیرا مقابلہ یا حسین سے ہے یا عباس سے بنتا ہے، تو بچے سے کلام کرے تیری توہین ہے، تو آپ خود بچے کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ ارزق کہتے ہیں میرے ساتھ یا تو دیوانہ ہو گیا یا مجھے پاگل سمجھ رہے، تجھے نظر نہیں آ رہا اس کے تیور تو حیدر کرار جیسے ہیں، دیکھنے میں بچہ ہے مگر ہے علی۔ اب جیسے یہ 9 لاکھ کے لشکر میں سے نکل کے سامنے آئے، آقا حسین نے فرمایا عباس، قاسم کو پلٹا، یہ شکار قاسم کا نہیں تیرا ہے۔ جانتے کتنا بڑا جنگ، جانتے آقا حسین بھی تھے، اس لفظ ہیں بتایا جائے کتنا بڑا جنگ جو مقابلے پہ آ رہا ہے۔ حضرت عباس فرمایا بیٹا قاسم، میرے بچے تو واپس آ جا، اب یہ شکار ہمارا ہے۔ قاسم نے پلٹ کر کہا آپ میرے استاد ہیں، اگر ایک موقع شاگرد کو دیا آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گا۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنا بڑا جنگجو ایک تنہا 1000 بندوں سے جنگ کرتا ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا جو 500 بندوں سے لڑتے تھے، جو مقابلے پہ آئے۔ اب حضرت عباس نے جملے فرمایا بیٹا قاسم ایک بات یاد رکھنا، تو عام بچہ نہیں، تو فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہے، تو عام بچہ نہیں، تو حسن مشتبہ کا بیٹا ہے، اور تیری رگوں میں عام خون بھی نہیں، انبیاء کا پاک خون ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جو مد مقابلہ رہا ہے بہت بڑا جنگجو ہے، میرے بچے سنبھل کے۔ شہزادہ قاسم اپنے گھوڑے نیزہ پھر پکڑ لیا، تلوار تھام لی، اب یہ مد مقابلہ۔ اس لیے ایک مرتبہ سوچا 13 سال کا بچہ ہے، پاؤں قابو تک بھی نہیں آئے، کہتا حملہ کا۔ حضرت قاسم فرماتے ہم حملہ پہلے نہیں کرتے، تو کر۔ اس نے پہلا وار تلوار سے کیا، قاسم نے روکا۔ اتنا بڑا جنگجو جتنا بڑا ہو ایک وار سے اگلے بندے کو تباہ کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، تلوار سے وار کو روکا۔ دوسرا حملہ قاسم نے پھر روکا، تیسرا حملہ کرنے لگا۔ حضرت قاسم فرماتے نہ میرا دادا علی تیسرا موقع دیتا تھا، نہ میں دوں گا۔ اتنا کہنا تھا قاسم نے رکھ کے یوں درمیان سے چیرا، پیٹ پھٹا، زمین کے بل گرا۔ سنیے گا، داد یہاں پہ نہیں چاہیے، داد اگلے جملوں پہ ہے۔ قاسم زین سے اترا، اس کا سر تن سے جدا کیا، سر تھام کے چلنا شروع کیا خیام کی طرف۔ حضرت عباس استاد چہرے پہ مسکراہٹ، فرمایا قاسم آج تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، جو تیور میں نے لڑائی کے اپنے بابا علی سے سیکھے تھے وہی تجھے سکھائے۔ آقا عباس شہزادہ قاسم کو لے کے آقا حسین کے پاس، حضرت قاسم کو سر جو تھا عرض کا آقا حسین قدموں میں پھینکا۔ میں قاسم اس سر کو لے کر کیوں آگے، وہیں چھوڑ آتے۔ قاسم 2 قدم آگے بڑھے، اس کے نجس منہ کے اوپر اپنا پاؤں رکھا، فرمایا آقا یہ وہی بندہ ہے جس نے کچھ لمحے پہلے دعویٰ کیا تھا یہ یا آپ سے مقابلہ کرے گا یا میرے استاد عباس سے۔ اب یہ بھی سن لے، 9 لاکھ بھی سن لے، یہ لوگ نہ آپ سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ میرے استاد عباس سے۔ جب یہ عباس کے شاگرد سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو حسین سے مقابلہ کیسے کریں جو حسین قاسم کا بھی امام ہے۔ بہت شکریہ مالک آپ کو سلامت جی ہزاروں۔ آج علم برآمد ہو جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔ ابھی وہ آتی ہے جن میں نہ تو کہنا پڑتا ہے نہ سمجھانا پڑتا ہے، کوشش کیا شاید مصائب ہو تو گریاں آنکھوں میں آ جانا چاہیے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت عباس کو 4 سال تک 2 بیویوں نے پالا۔ پہلی بیوی علی کی بڑی شہزادی زینب، دوسری بیوی ام کلثوم۔ ہر روز علی کی بیٹیاں عباس کو اٹھاتی، کبھی رخساروں کو چومتی، کبھی سر کا بوسہ لیتی۔ سارا دن عباس اپنے بہنوں کے گھر میں رہتا، شام ہوتی بیویاں چھوڑ کے گھر واپس آ جاتا۔ جب 4 سال کے ہوئے نا عباس، ایک رات بہت دیر سے گھر پہنچا۔ بی بی ملبنین پوچھتی ہیں عباس کہاں تھے؟ فرمایا اماں بہنوں کے گھر۔ میرے بچے اب تو 4 سال کا ہو گیا، تو بڑا ہو گیا، تو چھوٹا تھا میں نے تجھے روکا نہیں، علی کی بیٹیاں تجھ سے محبت کرتے رہے، خبردار عباس آج کے بعد بی بی زینب کی حویلی میں نہیں جانا۔ کہا میری بہنیں مجھ سے پیار کرتی، میں ان کا بھائی، میں کیوں نہ جاؤں؟ فرمایا عباس تو چھوٹا تھا میں نے تجھے بتایا نہیں، عباس آج سن لے، آج کے بعد تو نے جانا نہیں۔ وہ کوئی عام بیویاں نہیں، وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ سید زادیاں ہیں، تو نوکرانی کا بیٹا ہے۔ جیسے حضرت عباس میں 4 سال کے بعد 2 دن بی بی زینب کے گھر میں گیا، علی کی بیٹی تڑپی، فرمایا ام کلثوم
آج چلے عباس کی حویلی کو، وجہ کیا ہے تیرا بھائی آیا کیوں؟ دونوں شہزادی چلتی ہوئی جائیں. 2 دن سے عباس نے کچھ کھایا نہیں تھا. جب سنا نا کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، وہ زہرا کی بیٹی، حضرت عباس خاک پہ بیٹھے تھے. بی بی زینب کا دستور تھا جب بھی عباس سامنے آتے علی کی بیٹی اپنے بازو کھول لیتی، عباس بھاگتے ہوئے سینے سے لگ جاتے. اب کی بار جب حویلی میں آئی نا، بی بی زینب نے وہی کام کیا، زمین پہ بیٹھی بازو کھولے، عباس دوڑتے ہوئے قریب آئے، 2 قدم پیچھے رکے، فرمایا کہ بی بی جو پہلے ہوا اسے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا تو زہرا کی بیٹی ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، تو سید زادی ہے، میں نوکرانی کا بیٹا ہوں. بچپن سے ماں تربیت کرتی آئی. عباس خبردار، علی کی بیٹیوں کے سامنے تیرا سر نہ اٹھا. جب بھی بیٹیوں کے سامنے جا سر کو جھکا کے جا. ماں بتا رہی ہے زہرا کی بیٹیوں کی عزت احترام عباس کرنا کیسے ہے. شب عاشور کی رات آئی. جب بی بی زینب نے سنا نا عباس موت کی شہادت کی اجازت چاہتے ہیں، بی بی چلتے ہوئے قریب آئی. فرمایا عباس تجھے یاد ہوگا جب بابا علی دنیا سے جانے لگے تھے، بابا نے تجھ سے کہا تھا عباس میری زینب تیرے حوالے، اگر تو چلے جائے گا تو میں کس کے حوالے رہوں گی. عباس ہم تیرے آسرے میں مدینہ چھوڑ کے آئے. حضرت عباس کی زوجہ فرماتی ہیں ہر بیوی کے خیمے میں سکینہ بنت الحسین 1 مرتبہ گئی، میرے خیمے 12 مرتبہ آئی. ہر مرتبہ مشک اٹھا کے آتی اور آ کر کہتی چچا عباس ہے کہ یہ میرا اصغر بڑا پیاسا، 1 گھونٹ پانی چاہیے. جب آخری مرتبہ آئی حضرت عباس کی زوجہ کہتی میں نماز پڑھ رہی تھی، سکینہ کھڑی رہی، میں نماز پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی. میں نے محسوس کیا حسین کی بیٹی نے میرا خیمہ چھوڑا نہیں. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پہلا پارہ پڑھا، سکینہ کھڑی رہی. دوسرا پارہ پڑھنا شروع کیا، سکینہ کھڑی رہی. تیسرا پارہ پڑھنا شروع کیا، سکینہ کھڑی رہی. جب سکینہ تھک گئی زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے میرے اللہ مجھے آج پتا چلا ہے جو غریب کی بیٹیاں ہونا اس کی کوئی سنتا نہیں. حضرت عباس آئے، فرمایا شہزادی یہاں پہ خیریت تو ہے؟ فرمایا چچا میرا اصغر بڑا پیاس، 1 گھونٹ پانی چاہیے. فرمایا آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے؟ فرمایا میں اجازت لے کر دیتی. جیسے دیکھا سکینہ بنت الحسین نے کہا میں اجازت لے کر دیتی. عباس جانتے تھے نماز شام کے دعا میں مانگا ہے حسین ابن علی نے سکینہ کو. فرمایا سفارش بڑی ہے، آقا حسین مجھے جانے سے منع کریں گے. عباس نے تلوار بھی اٹھا لی، نیزہ بھی اٹھا لیا، سینے پہ ذرا بھی سجا لی. چلتے چلتے شہزادی کے پیچھے پیچھے آقا حسین نے پوچھا عباس کہاں جا رہے؟ فرمایا شہزادی سے پوچھی. فرمایا میری بچی کہاں کا ارادہ؟ فرمایا بابا اصغر بہت پیاسا ہے. فرمایا تیرا اصغر کتنے مہینے کا؟ فرمایا بابا 6 مہینے کا. فرمایا سکینہ انصاف خود کا، تیرا 6 مہینے کا ہے تو اس کی پیاس برداشت نہیں کرتی، میرا کڑیل جوان ہے. کیا زہرا. فرمایا بابا کچھ نہیں، 1 گھونٹ پانی چاہیے. فرمایا عباس پانی لینے کا ارادہ؟ جی آقا. فرمایا عباس پانی لینے جائیں، اب جو بندہ رو نہ سکے ہائے کرے، جو ہائے نہ کر سکے وہ سر کو جھکا لے. فرمایا عباس جب پانی لینے جائیں تو تلوار لے کر نہیں جاتے، تلوار بھی یہیں پہ رکھ دے، نیزہ بھی یہیں پہ رکھ دے، خنجر بھی یہیں پہ رکھ دے. علی کی بیٹی زینب نے سنا، بھاگتی ہوئی خیمے سے باہر آئی. فرمایا حسین بیگانی ماں کا بیٹا ہے نا، اس لیے اسے تلوار دے کے بھیجتا نہیں. جیسے سنا نا زینب نے یہ کہا، فرمایا عباس تلوار میری بھی لے جا، نیزہ میرا بھی لے جا. فرمایا عباس ایک بات یاد رکھنا، تو جتنا ان شامی اور کوفیوں کو مارے گا یہ اتنا علی کی بیٹیوں کو ماریں گے. کبھی کسی بازار میں زینب کو تماچے لگیں گے، کبھی کسی بازار میں زینب کو سر لگے گا. یا زہرا. فرمایا آقا حسین صرف پانی لینے جاؤ. مشق تھا، گھوڑے پہ بیٹھے. جب 9 لاکھ میں
عباس بد مقابل آ گئے. روایت مختلف کہتی ہیں کتنے کتنے میل فوجیں پیچھے ہٹ گئے. علی کی شبیہ تھا، بہادر تھا، جنگجو تھا. عباس عام شخص نہیں، حسین کی کمر کا زور تھا، علمدار تھا. جیسے فرات کے کنارے پہنچے فوجیں ہٹ چکی تھی پیچھے، مشق کو بھرا. مشق کو دیکھ کر کہتے میرے اللہ ایک لمحے کے لیے چاہے عباس دنیا سے چلا ہی کیوں نہ جائے، ایک مرتبہ یہ مشق خیمے پہنچ جائے، میرا آقا حسین بڑا پیاسا ہے. اب بندے کہتے ہیں یہ لوگ گھوڑے نکالتے ہیں، زنجیریں نکالتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم پاگل نہیں. حضرت عباس کے گھوڑے کا نام ہے اشہل. اشہل نے ایک مرتبہ حضرت عباس کے قدموں سے اپنا منہ مسلنا شروع کیا. عباس کہتے ہیں اشہل تو جانور ہے، پانی تو پی لے، لیکن میں پانی پیوں گا نہیں. زہرا کا بیٹا پیاسا ہے، سکینہ بڑی پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، میرا وقت کا امام پیاسا ہے. اشہل کہتے ہیں اگر آقا عباس کیا حسین صرف آپ کا امام ہے؟ اتنے وفادار تھے اس گھرانے کے گھوڑے کہ گھوڑے نے پانی پیا نہیں. گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشق لی. اب ایک بغیرت کہتا میں چھپ کے دیکھ رہا تھا. عباس کے ہاتھوں میں نہ تو تلوار تھی نہ نیزہ تھا. کہتا میں بھاگتا ہوا لشکر کی جانب گیا. میں نے کہا خالی ہاتھ آیا ہے. جیسے ابن سعد نے سنا نا خالی ہاتھ آیا ہے، اس نے کہا جس نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ آج علی کی شبیہ عباس ہے. علی نے ہمارے باپ داداؤں کو بڑی جنگوں میں مارا ہے. ایک بغیرت نے ایسا وار کیا عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا. دوسرے بغیرت نے وار کیا عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا. ایک کتے نے ایسا تیر مارا عباس کی دائیں آنکھ میں لگا. ایک بغیرت نے تیر مارا جو عباس کی مشق میں لگا. عباس کی مشق میں تیر کا لگنا تھا. عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جیسے ہی تیر لگا. ایک بغیرت نے پہلو میں نیزہ مارا. اب عباس کے بازو تو تھے نہیں، عباس زمین سے اترے کیسے؟ عباس موت کے پل کربلا کی خاک پہ آئے. ایک کالے برقعے والی بی بی تھی، کیا میرے لال عباس آ جا میری آغوش میں، وہ تیرے بازو نہیں ہے، وہ میں زہرا وہ مدینہ چھوڑ کے آ گئی. ہائے عباس مجھے ایک منٹ اور پڑھنا، ایک منٹ اور پڑھنا ہے، 1 منٹ کے بعد شبی آ جائے گا. 1 منٹ میں نے اور پڑھنا. اب جیسے ہی آخری سلام کیا نا، فرمایا آقا حسین میرا آخری سلام، آقا میرے لاشے کو خیمے نہ لے کے جائیے گا. آقا حسین ہے شکاری باز کے پاس. خدا کی قسم لاشا اس کا اٹھایا جاتا ہے جس کا بدن ہو. آپ نے لفظوں پہ غور نہیں کیا. میں نے پہلے کہا شبی تھا علی کا. علی نے بڑے بڑوں کو مارا جنگوں میں. ابن سعد نے اعلان کیا تھا جس نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ آ جائے عباس سے بدلہ لے. علی کی شبی ہے. جیسے ان حرام زادوں نے بھاگنا شروع کیا تھا، ایک کتے نے عباس کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا. عباس کے ہاتھ تو تھے نہیں، یہ منہ کے تماچے مار کے کہتا ہے میرے باپ نے میرے باپ کو صفین میں مارا تھا. حضرت امام سجاد فرماتے ہیں ایک بندہ لاٹھی لے کے آیا، اس نے عباس کے چہرے پہ لاٹھیوں سے وار کرنا شروع کیا. تلوار والے نے تلوار ماری، نیزے والے نے نیزہ مارا، پرچی والے نے پرچی ماری. جب حسین عباس کے لاشے پہ پہنچے، عباس کو لاشا اٹھانے کا ارادہ کیا. حسین عباس کا لاشا اٹھاتے تھے، عباس کا لاشا بکھر جاتا تھا. اتنے ٹکڑے کیے ہیں عباس کو. خالی ہاتھ لوٹ کر عباس خیموں کی جانب. میں نے عباس کہا، جانتے کیوں عباس کہا؟ اس لیے کہا سکینہ آس میں کھڑی تھی، سب سے پہلے میرا چچا عباس مشق میں اٹھ گیا.
جب قدموں کی آہٹ سنی فرمایا کہ میرا چچا عباس آگے خیمے سے باہر ہے، تنہا حسین کھڑے تھے، کمر جھک چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، پیروں میں جوتے نہیں تھے، سر پہ امامہ نہیں تھا، حسین نے اپنا گریبان چاک کر دیا تھا۔ علی کی بیٹیاں کٹھی ہو، بی بی زینب نے پوچھا بھیا حسین میرا غازی کہاں ہے؟ کیا پانی لے کر ابھی تک واپس آیا نہیں؟ کیا اس کا لاش آپ اٹھا کر لائے نہیں؟ بی بی زینب جانتی تھی، اس لیے جملہ کہا کہ تاکہ تاریخ کا مورخ لکھ لے۔ اب برداشت کر سکو تو جملہ برداشت کرنا۔ آقا حسین زمین پہ بیٹھے، علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی، زہرا کے سر سے چادر اتری، انبیاء نے ماتم کرنا شروع کیا۔ حسین رو کر کہتے ہیں زینب لاشا اس کا لایا جاتا ہے جس کا بدن مل جائے، کوئی کھلا عباس کی ٹانگ کاٹ کے لے گا۔